بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری اور جرأت بے مثال اور انفرادیت کا حامل تھی، اور یہ ان کی اہم خصوصیات میں سے ایک کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ بہت ساری جنگوں میں انہوں نے مسلمانوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ انہوں نے میدان جنگ میں بہت سے دشمنوں کو شکست دی۔ یہاں ہم ان کی بہادری کی جھلک دیکھنے کے لیے کچھ ایسے واقعات پر نظر ڈالیں گے جو انہوں نے مختلف جنگوں میں حصہ لیتے ہوئے پیش آئے۔ جنگ بدر میں جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود بن عبد الاسد مخزومی کو قتل کیا، دشمن کی فوج کے قائد عتبہ بن ربیعہ اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ اور بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ اٹھے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قریش کے لوگوں کو ہمارے مقابلے کے لیے لاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنو ہاشم، اٹھو اور اس حق کے لیے لڑو جو تمہارے نبی پر بھیجا گیا ہے۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کی طرف بڑھے۔ دشمن کے سردار عتبہ حضرت حمزہ سے لڑ رہے تھے اور ان سے شکست کھا گئے۔ ولید، جو اپنی جرأت اور طاقت کے باعث بہت مغرور تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے آیا۔ اس نے ایسے حملے کیا جیسے وہ دیوانہ جانور ہو، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، جسے ذوالقرنین کہا جاتا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا کی تھی، نے اس کی مغروری کو توڑ دیا اور وہ ہار کر مارا گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیبہ کے حملوں سے زخمی ہو گئے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ جنگ احد کے دوران مسلمان کافروں کے حصار میں آ گئے تھے اور بہت سے شہید ہو گئے تھے، اور اسی دوران یہ اعلان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں میں گھبراہٹ پیدا ہو گئی اور وہ منتشر ہو گئے۔ بہت سے مسلمان میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر سے غائب ہو گئے، کیونکہ کافر مسلمانوں کے ارد گرد تھے، تو سب سے پہلے انہوں نے زندہ لوگوں میں سے اللہ کے محبوب کو تلاش کیا، مگر انہیں نہ ملے۔ پھر انہوں نے شہداء میں تلاش کیا، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ سے نہیں بھاگ سکتے، اور ممکن ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو آسمانوں میں اٹھا لیا ہو۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید خواہش یہ تھی کہ وہ لڑتے رہیں یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں شہادت پا جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اتنی شدت سے کافروں پر حملہ کیا کہ وہ منتشر ہونے لگے، اور پھر میں نے اللہ کے محبوب کو دیکھا، جس سے میرے دل کو خوشی ہوئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرشتوں کے ذریعے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کافر مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مقابلہ کرنے کو کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے اکیلے کافروں کا مقابلہ کیا اور ان میں سے بہت سے مارے گئے۔ اس کے بعد ایک اور گروہ کافروں کا آیا، جس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا تھا، اور دوبارہ اللہ کے محبوب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور انہوں نے اکیلے ان سے لڑائی کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی تعریف کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سیدنا علی مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بہت گہرا تعلق تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اور میں تم دونوں سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خواہش کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پایا تو شہادت پانے کی آرزو کی، اور ان کا ایک کافروں کے ساتھ لڑنا
نہ صرف ان کی بہادری کو ثابت کرتا ہے بلکہ اس بات کو بھی اجاگر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی محبت کتنی گہری تھی۔ جنگ احزاب کے دن عمرو بن عبدود جو 1000 سواروں کے برابر طاقتور سمجھے جاتے تھے، میدان جنگ میں زرہ پہنے اور پرچم ہاتھ میں لے کر نکلے اور بلند آواز میں کہا، کیا یہاں کوئی ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کرے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مقابلہ کرنے کے خواہش مند تھے، مگر جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ دوسرے وقت عمرو نے پھر کہا، کیا یہاں کوئی ہے جو میرے ساتھ مقابلہ کرے؟ انہوں نے مسلمانوں کو لعن طعن کیا اور کہا، وہ جنت کہاں ہے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو؟ کیوں نہیں کوئی سامنے آ کر میرے ساتھ مقابلہ کرتا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوبارہ اجازت طلب کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر بیٹھنے کو کہا۔ تیسرے وقت عمرو نے مسلمانوں کو پھر چیلنج کیا اور اشتعال انگیز اشعار پڑھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، میں اس شخص کا مقابلہ کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ عمرو ہے۔ حضرت علی نے کہا، اگر یہ عمرو ہے تو میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عمرو سے مقابلہ کرنے کی اجازت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو کے پاس گئے اور کچھ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں کیا جا سکتا ہے، اے عمرو، جلدی نہ کر، وہ شخص جو بے بس نہیں ہے وہ آیا ہے تمہارے چیلنج کا جواب دینے کے لیے سچی نیت اور بصیرت کے ساتھ۔ ہر کامیاب شخص کے لیے حقیقت ہی وہ تصور ہے جو اسے بچاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں تمہارے جسم پر ایسے لوگ چھوڑوں گا جو اتنی بلند آواز سے تمہاری موت پر آہیں بھریں گے کہ ان کی آواز ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جائے گی۔ عمرو نے سوال کیا، تم کون ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں علی ہوں۔ عمرو نے کہا، کیا تم عبد المناف کے بیٹے ہو؟ حضرت علی نے کہا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ عمرو نے کہا، اے بھتیجے، تمہارے باس چچا تم سے بڑے ہیں، مجھے تمہارا خون بہانا برا لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، میں تمہارے خون بہانے کو برا نہیں سمجھتا۔ یہ سن کر عمرو غصے میں آ گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تیز قدم بڑھایا اور اپنی تلوار نکالی۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اتنی شدت سے وار کیا کہ وہ زخمی ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس پر اتنی شدت سے وار کیا کہ وہ گر پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو کی موت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تکبیر کی آواز سنی۔ حضرت علی کی طاقت اور بہادری نے ایک ایسے شخص کو شکست دی جو اپنی طاقت کے لیے مشہور تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کا ایک اور واقعہ خیبر کی فتح کے دوران سامنے آیا جو مرہب کی حکمرانی میں تھا۔ یہ فتح انتہائی مشکل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم دیا لیکن وہ خیبر کو فتح کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرچم دیا مگر وہ بھی کامیاب نہ ہو سکے۔ کئی دنوں تک یہ مہم جاری رہی، یہاں تک کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا کہ کل وہ ایک ایسا شخص پرچم دیں گے جو خیبر کو فتح کرے گا۔ اس شخص کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوگی اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہوگا۔ صحابہ رات بھر بے چینی میں گزارنے لگے کیونکہ ہر صحابی کی خواہش تھی کہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب ہونے کا اعزاز حاصل ہو۔ یقیناً صحابہ آج کے فرقوں کی طرح نہیں تھے اور وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم دیا گیا ہے، اس لیے اس دن کا پختہ یقین تھا کہ اگلے دن خیبر فتح ہوگا، مگر ہر ایک کی دلی آرزو یہ تھی کہ وہ فاتح بنے۔ اگلے دن صبح سویرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ کے محبوب کے دربار میں بے چینی سے پہنچے، یہ دیکھنے کی امید میں کہ وہ شخص کون ہے جس کی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں بلند کی جائے گی۔ سب کی نظریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں پر تھیں جنہوں نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں تکلیف ہو رہی ہے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ انہیں بلایا جائے۔ جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک لعاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگائی، جس سے فوراً ان کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی اور ان کی آنکھیں بالکل صحیح ہو گئیں، جیسا کہ کبھی تکلیف نہ ہوئی ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کیا انہیں خیبر کے لوگوں سے لڑنا چاہیے جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں نرمی کے ساتھ اسلام کی طرف دعوت دینی چاہیے اور انہیں مسلمانوں کے حقوق کی وضاحت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو یہ سرخ اونٹ سے بھی بہتر ہوگا۔ بخاری شریف۔ اسلام قبول کرنے کی بجائے مراہب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تاکہ جنگ کرے اور یہ آیت پڑھی، خیبر کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں مراہب ہوں، میں مکمل ذرہ پہنے بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کا جواب ان اشعار کے ذریعے دیا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے شیر نام رکھا، جسے جنگل میں رہنے والا شیر، میں ایک خوفناک منظر ہوں۔ مراہب غرور کے ساتھ حملہ آور ہوا اور اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے حملے کو روکا اور پھر اپنی ذوالفقار تلوار سے مراہب کے سر پر اتنی شدت سے وار کیا کہ اس کی تلوار کا وار اس کے دانتوں تک پہنچا اور اس ایک ضرب سے وہ زمین پر گر کر مر گیا۔ مسلم شریف۔ مراہب کی لاش دیکھ کر پورا یہودی لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کئی مشہور جنگجوؤں کو شکست دی، جن میں حارث، ایسر، عامر وغیرہ شامل تھے۔ اس دوران ان کا ڈھال ٹوٹ کر گر گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلعے کے دروازے کے قریب گئے، اسے اکھاڑ کر اپنے طور پر ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ جب انہوں نے خیبر کو فتح کیا تو اس دروازے کو نیچے پھینک دیا، اور جب لوگ بعد میں اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگے تو 40 لوگوں کو اس دروازے کو اٹھانا پڑا، کیونکہ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ اس سے کم لوگ اس دروازے کو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی علم حاصل کرنے اور اپنی جانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق دے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کی۔ آمین۔